ہو چکا ہے کہ ایصال ثواب کیا ہے، اور یہ بھی پتہ چل چکا ہے کہ ایصال ثواب کی ایک صورت دعا ہے جس میں کسی کو اختلاف نہیں، اور اس پر میں نے نماز جنازہ کے اندر اور نماز جنازہ کے بعد میں جو دعاؤں کا سلسلہ جاری رہتا ہے، دعاؤں کا سلسلہ جاری رہتا ہے، جنازہ ہو گیا پھر دعا، قبر میں دفن کیا پھر دعا، جاتے ہوئے دعا، آتے ہوئے دعا، جب بھی گھر میں ہاتھ اٹھائے اس وقت دعا، کسی اور محفل میں شامل ہوئے پھر دعا، جہاں بھی ہوئے نام اس کے مختلف ہیں، بات سمجھ گئے، نام مختلف ہیں، کبھی اس کو ختم سوئم کہہ دیتے ہیں، کبھی جمعرات کا، کبھی 10ویں کا، کبھی بڑی جمعرات، کبھی چیلم، جیسے آج انشاءاللہ اماں جی کے لیے آپ سب دعا فرمائیں گے، اہتمام ہے، سال کے بعد پھر برسی کی شکل میں یا مختلف عنوانات سے۔ ایک تو یہ یاد رکھیں کہ یہ نام سہولت کے لیے رکھے ہیں، یہ نام سہولت کے لیے رکھے ہیں تاکہ آنے والوں کو، شریک ہونے والوں کو آسانی ہو جائے، بس۔ میرا یہ موضوع نہیں آج کا، صرف اس پوائنٹ کو ذہن میں رکھیے گا، پھر کبھی اس کو ڈسکس کروں گا۔ یہ جو نام رکھے جاتے ہیں شریعت کے اندر یا رکھے ہوئے ہیں، یہ صرف آسانی کے لیے ہیں تاکہ لوگوں کو آنے میں آسانی ہو، پھر بات پتہ نہیں کب وہ آپ بھی بھول جائیں۔ ایک دلیل ابھی دے دوں تاکہ بات پکی ہو جائے۔ نمازوں کے نام اور نمازوں کے فکس ٹائم کوئی نہیں سمجھے؟ فجر، ظہر، عشاء، مغرب، تہجد، جمعہ، عیدین، نام ہے نا، نام رکھے ہوئے ہیں۔ جماعت کا ٹائم اتنے بجے، یہ سب کیا ہے؟ سہولت کے لیے ہے، آنے والوں اور شرکت کرنے والوں کی سہولت اور پہچان کے لیے ہے، بس۔ ٹھیک ہے جی، تو تھوڑا پیار والی گل اور بھی کر دوں، جن کو یہ نام پسند نہیں یا ناموں پر مسئلہ ہے تو بغیر کسی نام دے کر لے کرو، ہاتھ اٹھاؤ تو صحیح، ہاتھ اٹھاؤ تو صحیح، وہ دعا کرو تو صحیح، جو اس پورے معاملے کی روح ہے، اسپرٹ ہے، اصل ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس پر فوکس رکھیں۔ وہ صرف ایک ہی بات ہے کہ مرنے والا، فوت ہونے والا مسلمان ہو، ایمان کے ساتھ مرا ہو، اور جو ہاتھ اٹھا رہا ہے وہ بھی حضور کا غلام اور امتی ہو۔ شرط یہ ہے، بس دونوں طرف ایمان کی شرط ہے، اور عقیدہ طریقہ یہ ہے کہ جو ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے رب اس کو بھی نفع دیتا ہے، جس کے لیے کرتا ہے رب اسے بھی نفع دیتا ہے۔ ایک حدیث پاک اپنے موضوع پر عرض کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں، اور کوشش کروں گا اس موضوع پہ، بہت کلیکشن ہے، بہت کچھ ہے، سمجھ آ گئی؟ فقیر اگر چاہے تو پورا سال جمعہ دن پڑھاتا رہے، لیکن ظاہر ہے اور چیزوں کو بھی لینا نا، ضرورت سے زیادہ اس کو طول نہیں دینا، چند باتیں اس پہ عرض کرتا ہوں۔ نبی پاک، ذرا توجہ ہے جناب کی، اب میں دعا سے ہٹ کے عمل بتاؤں گا، دعا سے ہٹ کے عمل بتاؤں گا، اعمال بتاؤں گا، اور اس کے نوافع اور اس کا اثر اور اس کا نتیجہ بتاؤں گا۔ صحیح حدیث پاک، حدیث کی تمام کتابوں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد اقدس، آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جب بندہ مر جاتا ہے، مومن فوت ہو جاتا ہے، اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، خود فزیکلی ایکٹ کرنے کا جو نظام ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن 3 کام ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب اسے مرنے کے بعد بھی عطا کرتا رہتا ہے۔
میں حدیث تبصرہ نہیں کروں گا، حدیث پاک سنا کے آگے بڑھوں گا۔ نمبر 1، ولد صالح یدعو لہ، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا مرنے والا اچھی نیک اولاد چھوڑ کر جائے جو اس کے لیے دعا کرتے رہے۔ کیا مطلب؟ باقی بعد میں رہ جانے والی اولاد نیک عمل وہ کرے گی، ثواب اللہ ماں باپ کو عطا کرے۔ اچھا فرق یاد رکھنا، باقی کسی اور کے لیے دعا کرنی ہو تو نیت، ارادہ، اہتمام، ہاتھ اٹھانا ضروری ہے، لیکن یہ اولاد کا ماں باپ کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے جو ایصال ثواب ہے، یہ ایسا ہے کہ اس کے لیے نیت کی، ہاتھ اٹھانے کی کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ ادھر اولاد نے نیک عمل کیا، ادھر اللہ نے ثواب ان کو عطا کیا۔ نمبر 2، علم ينتفع به، فوت ہونے والا علم پڑھا گیا، علم پڑھا گیا، اب جب تک وہ علم پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ آگے جلتا پھیلتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب اس استاذ کو قیامت تک عطا کرتا ہے۔ نمبر 3، صدقۃ جاریۃ، کوئی ویلفیئر کا، صدقہ جاریہ کا کوئی بھی کام کر گیا، کوئی بھی کام کر دیا، مسجد، مدرسہ، پکی سڑک، بلب لگوا دیا ہے، پکی سڑک کرا دی، سمجھ آ گئی، کسی کو کتاب لے کر دے دی، کسی کی اسکالرشپ کا اہتمام وغیرہ ذالک، اس کی لمبی لسٹ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان سارے اعمال کا ثواب مرنے والے کو ملتا رہتا ہے۔ نتیجہ نکال دوں ذرا، توجہ ہے جن؟ جو شخص اپنی اولاد کو دین پڑھاتا ہے نا، دین پڑھاتا ہے، وہ تینوں قسم کے صدقات جاریہ کو اکٹھا کر لیتا ہے۔ سمجھ؟ علم والا بھی، علم والا بھی، اولاد والا بھی، تو صدقہ جاریہ والا۔ خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ۔ اور اچھا، یہ خوش نصیبی آپ سب کو، لاکھوں لوگ، مائیں بہنیں، بیٹیاں سن رہی ہیں، ترغیب کی نیت سے بتا رہا ہوں، یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے یار اساں تو کر ہی نہ سکتے، دعوت عمل دے رہا ہوں، یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جو محالات یا ناممکنات میں سے ہو، آپ میں سے ہر ایک اب بھی کر سکتا ہے۔ کوئی اللہ تعالیٰ جو 2 3 4 پتر بیٹیاں اولاد دیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ حضرت امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا ایک جملہ آج میں کوٹ کر رہا ہوں، توجہ، جملہ دل کو لگنے والا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو فرمایا تھا، اس کو دین پڑھانے لگے نا، اسکول انہوں تھوڑا کھچیا بھائی یار ہے پڑھ، اس آخر جناب پڑھ کے کرساں، نوکری کو نہ لبسی، یہ کرساں وہ کرساں ہیں استادوں کا جملہ۔ انہوں نے فرمایا، توجہ ہے، جملہ سننا ذرا سارے سبحان اللہ کہو، میں پتہ چلے تسی تیار ہو۔ انہوں نے فرمایا پتر جے ABC پڑھیا ٹکر نہ پوندا، جے ABC پڑھیا ٹکر نہ پوندا تے پتر الف با تا سا پڑھیا نہیں لب پوسی۔ کوئی نہیں سمجھے؟ اور رزق دینے والی ذات تو رب کی ہے، اے ڈگریاں چکے دھکے کھا رہے جے، دین پڑھیا مینوں اج بھی کوئی لگا کے میں تکا دے گا، تھوڑا جہا پڑھیا تو بیچارہ ویلا پھردا پیا۔ شرط یہ ہے کہ مخلص ہو، دین اور اپنے علم کے ساتھ مخلص ہو۔ تو یہ دعوت عمل ہے کہ سارے کر سکتے ہیں، سمجھ آ گئی، سارے کر سکتے ہیں، لیکن صرف نام کے حافظ بنان کے نہیں رہنا، بس سکول دے نمبر دا مفت لب دے رام، ان کو عمل بھی اچھا سکھانا ہے، ان کو اچھا عمل، قرآن پہ عمل کرنا بھی سکھانا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ موضوع یہ نہیں، اس لیے صرف دعوت فکر، آگے بڑھیں۔ حدیث پاک سمجھ آ گئی جناب؟ دلیل بھی سمجھ آ گئی کہ صرف دعا ہی نفع نہیں دیتی، صرف دعا نفع نہیں دیتی، مومن کے ہر عمل، اچھے عمل کا نفع اللہ مرنے والے مومن کو عطا کرتا ہے۔ وہ دعا کے علاوہ بھی اعمال سارے ہو سکتے ہیں۔ آگے چلیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام
میں ان حدیثوں کے ریفرنسز، الفاظ، مفہوم اگر سارا تفصیل میں جاؤں تو ایک حدیث ہی کافی ہے، لیکن ظاہر ہے موضوع کو مدلل کرنا ہے، بات کو سمجھانا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، دو قبروں کے پاس سے گزرے، آقا کریم رک گئے، چہرے کا رنگ مبارک تھوڑا متغیر ہوا، اپنے غلام صحابی کو فرمایا وہ جا وہ کھجور کی شاخ توڑ کے لیا، کٹ کے لیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی وہ سبز شاخ لے کر آئے، آقا کریم نے اسے دو حصوں میں چیر دیا، چیرنے کے بعد ایک ٹکڑا ایک قبر پہ رکھا، دوسرا دوسری قبر پہ رکھا۔ آگے بڑھے تو حضور کے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ کرم فرمایا یہ سارا، لیکن اس کی حکمت اور راز معلوم نہیں ہے، کیا ہے؟ اب سننا ذرا، شان مصطفیٰ بھی سننا، علم مصطفیٰ بھی، توجہ مصطفیٰ بھی، کرم نوازی دستگیری بھی، مشکل کشائی بھی، داد رسی بھی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو دونوں قبر والے ہیں نا، ان کو عذاب ہو رہا تھا، ہائے ہائے، ان کو عذاب ہو رہا تھا، اور عذاب بھی کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا تھا۔ ایک ان میں سے چغلی کرتا تھا، ایک ان میں سے چغلی کرتا تھا، اور دوسرا ان میں سے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کے، اور ایک حدیث میں ہے کہ وہ پیشاب کرتے ہوئے پردے کا اہتمام نہیں کرتا تھا، ستر کو بند رکھنے کا اہتمام نہیں کرتا تھا۔ ایک اس کی صورت یہ ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان دونوں کو اس وجہ سے جو عذاب ہو رہا تھا، تو اب عذاب بھی دیکھ لیا، عذاب کا سبب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مشاہدہ فرما لیا، اور اب آگے صرف اسی پر اکتفا نہیں، آقا کریم علیہ السلام نے کرم فرماتے ہوئے اس کا حل بھی کر دیا۔ اب فرمایا جو میں نے سبز شاخ رکھی ہے نا، اب توجہ رکھنا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر تر شے، تر ٹہنی سبز پتے جب تک سبز ہوتے ہیں، اللہ رب العزت اپنے فضل سے وہ حمد اللہ رب العزت کی کرتے ہیں، اور ان کی حمد کرنے کی برکت سے اللہ رب العزت اس میت کے عذاب میں تخفیف کر دے۔ تھوڑا نتیجہ نکال دیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سارا منظر علم نبوت سے ملاحظہ فرمایا، حل بھی کر دیا، اور امت کو قیامت تک کے لیے کرم فرما کے رہنمائی بھی عطا کر دی۔ ہون سمجھ آئی وہ قبراں تے پھول کیوں پائی دے، کو بوٹا کیوں لائی دا، سمجھ آئی کوئی نہ، سبزہ کیوں لگایا جاتا ہے، اس کی اصل حکمت اور راز اس کی اصل میں یہ ہے۔ اور محبت والا جملہ، تر شاخ اللہ کی حمد کرے، اس کا نفع قبر کو ملے، تر شاخ حمد اللہ کی کرے، اس کا نفع قبر والے کو ملے۔ او حضور کا امتی قبر پہ جا کے قرآن پڑھے، حضور علیہ السلام کا امتی جا کر قبر پہ قرآن کی تلاوت کرے، تو کہاں اس سبز شاخ کی حمد، کہاں اس کی اپنی حیثیت، کہاں آقا کریم کا غلام، اور کہاں قرآن کی تلاوت۔ آگے چلیں، نبی پاک، میں صرف اس پر دلائل اور بتا رہا ہوں، آپ کو نتیجہ نہیں نکالا، توجہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں قیامت والے دن ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، جب حاضر ہوگا نامہ اعمال تلے گا، وزن کیے جائیں گے، اللہ اس مشکل سے اپنے حبیب کے صدقے بس ہمیں کرم نہ دے، فضل کا معاملہ رکھے، بس یہ دعا۔ جب کیلکولیشن ہو جائے گی، ٹوٹل ہوگا، تو ایک نیکی کم ہو جائے گی،
میں نے ایک جملہ آپ کو کئی دفعہ کہا ہے کہ کسی بھی نیکی کو چھوٹا جان کے حقیر نہ سمجھو اور چھوٹا گناہ سمجھ کے اس کا بھی ارتکاب نہ کرو. ایک نیکی کم ہو جائے گی، اللہ کریم کرم فرمائے گا، اس بندے کو کہے گا کہ بندے جا کر کسی سے ایک نیکی لے آ. جا کر کسی سے ایک نیکی، وہ اس اجازت کے ملنے پر نکلے گا باہر، وہاں سے باہر ہوگا کہ یار ایک نیکی دی کیڑی گل ہے. لیکن قرآن نے جو اس میدان محشر کا منظر کھینچا ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، بھائی بھائی سے، ماں بیٹے سے، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے دور بھاگے گا. وہ سارے آنکھیں بدلیں گے، دوڑیں گے. کیوں؟ کہیں گے یار ساڈا اپنا پتہ نہیں کیے بننا. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہو. اب وہ جب بالکل مایوس ہو جائے گا، بھاگ رہا ہوگا کہ یار ایک نیکی دے دو میرا، میں پاس ہو جاؤں. ایک شخص اس سے کہے گا بھی یار کیا ہوا تجھے، کیوں پریشان ہو رہا؟ وہ بتائے گا کہ یار میں حساب و کتاب کے لیے گیا، ٹوٹل ہونے پر ایک نیکی کم ہو گئی ہے، ایک نیکی مل جائے تو اللہ کرم فرمائے گا، میں بخشا جاؤں گا، میں جنت میں چلا جاؤں گا. وہ شخص دوسرا اپنے نامہ اعمال کو نظر ڈالے گا، اس کے نامہ اعمال میں صرف ایک نیکی ہوگی، گناہ ہی گناہ. وہ سوچے گا کہ یہ ایک نیکی میرے پاس صرف ایک نیکی ہے، اس کی اتنی نیکیاں ہیں، ایک نیکی کم ہو گئی ہے، ایک نیکی کم ہو گئی ہے، یہ نہیں بخشا گیا تو میرے پاس تو ہے ہی ایک. کیا مطلب کہ یہ ایک نیکی اگرچہ میرے پاس ہے لیکن یہ میرے کسی کام آئے گی نہیں. ٹوٹل نمبر ہوں 100، پاسنگ مارکس ہوں 33 اور کسی اسٹوڈنٹ کے ہوں 15 نمبر. مثال سمجھ آئی؟ 15 نمبر تو ہیں لیکن ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ 15 نمبر اسے اس پیپر میں پار نہیں کرا سکتے کیونکہ پاس ہونے کے لیے 33 چاہیے. وہ سوچے گا کہ میرے پاس ایک نیکی ہے، میرے تو کسی کام نہیں ہے. وہ کہے گا بھئی تیری پاس اتنی نیکیاں تھیں، ایک کم ہو گئی، تو نہیں جا سکا، ایسا کر، یہ ایک نیکی میرے تو کسی کام نہیں آنی، یہ تو ہی لے جا. وہ ایک نیکی لے کر خرامہ خرامہ خوشی خوشی اللہ کی بارگاہ میں آئے گا. میں شاید اس کیفیت کی اپنے الفاظ میں شاید منظر کسی نہ کر سکوں کہ وہاں منظر کیا ہوگا، فیلنگز کیا ہوگی، کیفیت کیا ہوگی، وہاں حالت کیا ہوگی، وہ کس مشکل میں ہوگا اور نیکی ملنے کے بعد اس کی کیفیت کیا ہو جائے گی. وہ جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آئے گا، مالک کائنات جو علیم بذات الصدور ہے، جو سب کچھ جانتا ہے، اور صدقے جاؤں اس کے حبیب پہ کہ ہونا قیامت والے دن ہے، آج غلاموں کو پہلے بتا دیا ہے کہ ایسا بھی ہوگا تو ایسی بھی تیاری کر کے آنا. اللہ کریم اس سے پوچھے گا کہ بھئی آج کے دن اس کیفیت میں تجھے نیکی دی کس نے؟ جا اس کو لے کے آ، جا اس کو لے کے آ. وہ جا کر اس کو لے کے آئے گا. اللہ اکبر. اللہ کریم اس بندے سے پوچھے گا بندے آج کے دن کا تجھے پتا ہے؟ میرے جلال کا اندازہ ہے تجھے؟ جہنم کے عذاب کی کیفیت کا تجھے کچھ ادراک ہے؟ اس کیفیت میں، اس حالت میں تو نے اپنی نیکی اس کو دے دی. اللہ اکبر. حدیث پاک کے لفظ ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ مولا میں نے جب اس کی حالت کیفیت دیکھی نا تو مجھے اس پہ رحم آ گیا، ہائے ہائے، مجھے اس پہ ترس آ گیا، مجھے اس پہ رحم آ گیا، اور مولا کریم میں نے یہ سوچ کر اس کو نیکی دے دی کہ میرے تو کسی کام نہیں ہے، یہ پار چل سکتا ہے تو یہ تو چل جائے. اللہ کریم نے کرم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا اس بندے کو،
فرمایا تو محتاج ہو کر اتنی سخاوت آج کر